بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے؟ کیا یا علی مدد یا غوث اعظم مدد یا اس جیسے کلمات کا ادا کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ وہ مسئلہ ہے یا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جسے اسلامی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا اور اس کے اوپر سب سے زیادہ مناظرے ہوئے، اور شاید یہ سوال ہم میں سے ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ اپنے گلی محلے کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس بات پر شرک کا فتویٰ لگاتے نظر آئیں گے، اور وہیں پر بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ آخر شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اسی مسئلہ کے ساتھ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت صحیح انداز میں بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں بھی یہ اختلاف موجود تھا، اور بڑے بڑے جید علماء کرام، مجتہدین، مفسرین، محدثین وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ناجائز، حرام اور شرک قرار دیتے تھے، اور انہی کے مقابلہ میں بہت سارے جید علماء کرام اس چیز کی اجازت بھی دیتے تھے، لیکن ایک خاص پیرائی کے اندر۔ آئیے انہی کے دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چند دلائل، دو تین دلائل میں پیش کر کے انشاءاللہ خلاصے کی طرف بڑھوں گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ ہم نماز کے اندر ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت موجود ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدد کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، تو کسی بھی شخص کے لیے پھر یہ جائز نہ ہوا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرے۔ یہ ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل قرآن مجید سے سورۃ یونس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑی سری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کو نہ پکارو، وہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو تم بڑے ظالم ہوگے۔ وہ لوگ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث قرآن مجید کی یہ آیت تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر صراحتاً اللہ رب العزت نے غیر اللہ کو پکارنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کو منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا۔ آج جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرک ہوگا۔ اور وہ لوگ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ سنن نسائی میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ دو افراد نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے خطبہ پڑھا یا دو جملے عرض کیے، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یا اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا بئس الخطیب بنتا، تو بڑا برا خطیب ہے۔ اور اس کی تشریح کے اندر بیان کیا گیا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابی نے جو حضور کے سامنے یہ جملے عرض کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ رسول اللہ کی ذات کو ملا دیا تھا۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے علیحدہ رکھا جائے کہ کہیں شرک کا معاملہ نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث کے اندر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی استمداد کو، مدد کو خاص کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث کے اندر اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو تو کیا مجھے بھی شامل نہ کیا جائے۔ اب جانیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے
مدد طلب کرنا، استغاثہ، استمداد وہ جائز ہے، اور وہ اپنے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ چند ایک دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ یہاں پر طویل قصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کے حوالے سے فرمایا کہ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کو طلب کیا، استغاثہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد فرمائی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حرام ہوتا تو قرآن میں کبھی بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر نہ کرتا۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کو طلب کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد کو طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے، بہت سے دلائل ہیں، صحیح بخاری کی طویل حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے تو لوگ مختلف انبیاء کے پاس جا کر مدد کو طلب کریں گے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ جس کے الفاظ یوں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد، کہ وہ لوگ آدم علیہ السلام سے مدد کو طلب کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو پھر کل قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو پھر لوگ انبیاء کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے کیوں جائیں گے اور حضور علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ اور پھر اگر یہ کام ناجائز و حرام ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کی مدد کیوں فرمائیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک نہیں بنتا۔ پھر ایک اور دلیل وہ بھی سماعت فرمائے صحیح بخاری کی، یہ کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے، کتاب العلم میں، کتاب الصوم میں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوا اور اپنے حافظہ کی شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی جھولی کو پھیلاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی جھولی میں کچھ ڈال دیا، حالانکہ ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں تھا لیکن سارے خزانے وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ آج آپ بخاری کو کھول کے دیکھیں، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ناجائز و حرام ہوتا تو نہ قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا، نہ اس طرح سے احادیث کے اندر استغاثہ اور استمداد کا ذکر ملتا۔ لہٰذا اس عمل کے اندر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرمت نہیں ہے، یہ شرک نہیں بنتا۔ لیکن اس بات پہ بہت سے لوگ پھر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی قرآن مجید کے اندر آیات آئی ہیں یا احادیث کے اندر، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یا انبیاء اکرام سامنے موجود تھے، تو اصل تو شرک تب بنتا ہے کہ آپ کسی کی غیبی مدد طلب کریں کہ وہ سامنے موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی مدد طلب کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعی ایک جینون سوال ہے کہ کیا ہم انبیاء اکرام کی غیر موجودگی میں چونکہ پردہ فرما چکے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دنیا سے پردہ فرما چکے، تو کیا ہم آپ کی غیر موجودگی کے اندر دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا مدد طلب نہیں کر سکتے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ غیر موجودگی کے اندر بھی استغاثہ، استعانت اور استمداد کر سکتے ہیں، اب وہ لوگ اس بات کا جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو تم مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر شہید وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے تو اولیاء اللہ جن کا مقام و مرتبہ شہداء سے زیادہ ہے، انبیاء جن کا مقام و مرتبہ شہداء سے زیادہ ہے، تو اگر شہید اپنی قبر کے اندر حیات ہیں، رزق پاتے ہیں، تو کیا اللہ کے ولی
اور اللہ کے نبی وہ اپنی قبروں کے اندر حیات نہیں ہوں گے اور کیا اللہ سے رزق نہیں پاتے ہوں گے؟ تو وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ پھر اس بات پر ایک اور اعتراض ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ بڑا طویل قسم کا ایک اختلاف ہے جس کو خلاصتاً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، یہ تو مان لیا کہ وہ قبروں کے اندر حیات ہے، موجود ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ وہ قبروں کے اندر بات کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اکثروا علیہ صلاتکم یوم الجمعہ فإن صلاتکم علیہ معروضہ، صحابہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام جو تم پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی انصلی اذا ارمت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آرام فرمائیں گے، وصال ہو جائے گا، کیا ہم تب بھی درود و سلام پڑھتے رہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے تو زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین ہم نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ استدلال کرنے والے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر حیات بھی ہیں، درود و سلام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سنتے بھی ہیں، جب نبی حیات بھی ہیں، کلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اور پچھلی روایات کی روشنی کے اندر استمداد بھی ثابت ہوتا ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، دوسری جگہ پر آپ کو قرآن مجید کی اپنی آیات اور احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ شرک کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے کو، اللہ کے غیر کو خدا ماننا اور پھر اس سے مانگنا، خدا کی جگہ پہ رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جبکہ استعانت میں، استمداد میں کوئی بھی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کیا جاتا ہے، مگر اس اللہ کے ولی کی، بزرگ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ آخر میں خلاصتاً ہاتھ جوڑ کے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ دیکھیں، اگر تو ہم استعانت میں، استغاثہ میں، استمداد میں فرق کر سکتے ہوں، فرق کرنا جانتے ہوں اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان، مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں نہ لاتے ہوں، تو پھر تو ہم غیر اللہ سے بطور وسیلہ کے استمداد کریں۔ اور اگر دعا مانگتے مانگتے، استمداد، استعانت کرتے کرتے ہم اس فرق کا لحاظ نہ رکھ پاتے ہوں، بندے میں، خالق میں اور مخلوق میں فرق نہ کر پاتے ہوں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ جس میں آقا نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس راستے پر چلو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتا ہو۔ اگر استمداد کرنے سے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنے سے آپ کو وسوسہ آتا ہو، شک آتا ہو کہ کہیں میں عبادت تو نہیں کر رہا، غیر اللہ کے ساتھ استعانت و استمداد کی صورت میں یہ شرک کی طرف تو نہیں جا رہا، تو آپ یہ عمل نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ کسی اور ذات کی محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی بات ایسے بھی سنتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میری بات براہ راست نہیں بن رہی، تو پھر حضور علیہ السلام کی وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ تم دوسروں سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی کام کسی دوسرے کی دعا کی وجہ سے رکا ہوا ہو۔ تو اس طرح سے مدد طلب کرنا بطور وسیلہ کے وہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان خالق اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے فرق رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔